السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر عمل میں تقوی الہی اختیار کریں، اپنی زندگی تقوی کے اوپر قائم کریں، وہ جادہ تقوی پر سفر کریں۔ نجات کا ذریعہ و خیر الزاد اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تقوی مقرر کیا ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے رب کریم نے اہتمام کیا ہے، اور اس اہتمام کا ایک اہم حصہ و جز ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے اندر فریضہ صیام و روزہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے اہل ایمان، آپ کے لیے روزہ واجب و فرض ہے، جیسا آپ سے پہلے والوں کے اوپر واجب تھا، اس لیے کہ آپ تقوی پر پہنچ جاؤ، مقام تقوی حاصل کرو، لعلکم تتقون۔ ماہ مبارک رمضان یہ ماہ تقوی و فرصت تقوی اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے، یہ فرصت اور یہ موقع، اور خوش نصیب ہیں وہ انسان جنہوں نے اس ماہ مبارک میں یہ ہدف حاصل کر لیا ہے اور آج اس پر فائز ہیں، اور اس کے جشن کے لیے، عید کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور آمادہ کر رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان انسان کی بندگی کے سال کا آغاز ہے، اور اس سال کا آغاز جس دن سے ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، کہ الحمدللہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے لطف سے مومنین کو ماہ مبارک رمضان کے اندر فرصت در فرصت نصیب ہوئی ہے، اور وہ فرصت لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر مقدرات کی رات، تقدیر کی رات، اور اپنی زندگی کے لیے فیصلہ و عہد کی رات، خداوند تبارک و تعالیٰ سے اپنے عہد منظور و قبول کروانے کی رات، اور اگلے سال کا آغاز ہے۔ سال گزشتہ کی استغفار و توبہ ہے، جو کچھ انسان سے سرزد ہوا گزشتہ سال اور سالہائے گزشتہ، ان کی بابت انسان اس شب استغفار میں اور اس ماہ مغفرت میں توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے، اور آئندہ اپنی بندگی کے سفر کے آغاز کے لیے خدا کی ذات سے عہد کرتا ہے، اور اللہ سے یہ طلب کرتا ہے کہ میں اس عہد پر پابند رہوں اور کاربند رہوں۔ سالکین الی اللہ و بندگان خدا، ان کے لیے اس فرصت سے بڑی فرصت کوئی اور نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو خوشخبری و نوید سناتے ہیں، یا ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ الاکبر،
بالرحمت والمغفرہ، اے بندگان خدا آپ کی جانب شہر اکبر خدا، ماہ کبیر خدا، ماہ عظیم خدا آ رہا ہے، مغفرت و رحمت و برکت لے کر اپنے دامن میں اپنے آپ کو تیار کرو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرو۔ وہ برکتیں جنہوں نے حاصل کی ہیں ان برکتوں کی حفاظت کا وقت ہے، ان کے تحفظ کا وقت ہے، اور وہ مقام جو توبہ و استغفار سے لیلۃ القدر و ماہ اللہ میں نصیب ہوا ہے اس کو بچائیں، ضائع نہ کریں۔ ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد وہ اثر پھر ہمارے معمولات اور عادات میں آ جانے پر ختم نہ ہو جائے، زائل نہ ہو جائے۔ چونکہ آخر ماہ مبارک رمضان ہے، وہ اس ماہ مبارک رمضان کی خوبی یہ ہے کہ جمعہ کو شروع ہوا ہے اور جمعہ کو ختم ہو رہا ہے، اور مومنین کو توفیق زیادہ اس ماہ میں نصیب ہوئی ہے کہ 5 نماز جمعہ اس ایک ماہ کے اندر ان کو نصیب ہوئے ہیں۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ اختتام روزہ و اختتام رمضان جمعہ پر ہوا ہے۔ جمعۃ الوداع کہتے ہیں اس آخری جمعہ کو جس میں ماہ مبارک رمضان رخصت ہوتا ہے، وہ وداع ہوتا ہے اور جاتا ہے، اور یہ جمعہ اب انتہائی ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان جب آئے تو استقبال کرو، اور جب جائے تو اسے وداع کرو و رخصت کرو۔ وہ بہترین ادب وداع کے لیے اقتدا ہے سیرت معصومین علیہ السلام سے، اور ان میں بھی سب سے نمایاں سیرت و عمل دعائے شریف صحیفہ سجادیہ ہے، امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا منقول دعائے وداع ماہ رمضان کے عنوان سے۔ تاکید ہے کہ اگر یہ آخری جمعہ کو پڑھی جائے، اگر جمعہ اختتام پر آتا ہے، اور اگر نہیں آتا تو 29 کی شب کو یہ دعا پڑھی جائے، 29 کے روز بھی پڑھی جائے۔ بعضوں نے شب عید کے لیے بھی تاکید کی ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے مومنین۔ خوب ہم بھی سعادت حاصل کرتے ہیں اس دعا کی قرأت کے لیے، اور اس کے بعض حصے جہاں ضرورت ہو آپ کی خدمت میں ترجمہ یا مختصر تفسیر کے ساتھ، چونکہ خود دعا بقدر کافی مفصل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا من لا یرغب فی الجزاء و یا من لا یندم علی العطاء و یا من لا یکافئ عبدہ علی الثواب، منتک ابتداء و عفوک تفضل و عقوبتک عدل و قضاؤک خیرۃ، ان اعطیت لم تشب عطاءک بمن و ان منعت لم یکن منعک تعدیا، تشکر من شکرک و انت الہمتہ شکرک و تکافئ من حمدک و انت علمتہ حمدک، تستر علی من لو شئت فضحتہ و تجود علی من لو شئت منعتہ، وکلاہما اہل منک للفضیحۃ والمنع غیر انک بنیت افعالک علی التفضل و اجریت قدرتک علی التجاوز و تلقیت من عصاک بالحلم و امہلت من قصد لنفسہ بالظلم، تستنظرهم بآناتک الی الانابہ و تترک معاجلتهم الی التوبہ، لکی لا یہلک علیک حالکهم ولا یشقى بنعمتک شقیئهم الا ان طول الحجۃ علیہ کرما من عفوک یا کریم و عائدۃ من عطفک یا حلیم۔
انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک وسمیتہ التوبہ وجعلت على ذلك الباب دلیلا من وحیک لئلا یضلوا عنہ فقلت تبارک اسمک توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ وإقامة الدليل وأنت الذي زدت في الصوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في متاجرتهم لك وفوزهم بالوفادة عليك والزيادة منك فقلت تبارك اسمك وتعاليت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وقلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وما أنزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعيف الحسنات وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حدهم على ما لو سترت عنهم لم تدركه أبصارهم ولم تعيه أسماعهم ولم تلحقه أوهامهم فقلت اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقلت لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقلت ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسميت دعاءك عبادة وتركه استكبارا وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين فذكروك بمنك وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك فيها كانت نجاتهم من غضبك وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان محمودا فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب وما بقي لك للحمد لفظ تحمد به ومن ينصرف إليه یا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل وغمرهم بالمن والطول ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت وسبيلك الذي سهلت وبصرتنا الزلفى لديك والوصول إلى كرامتك اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور. اس حصے میں امام علیہ السلام نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسماء حسنہ و صفات علیہ کے ذکر کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ اے پروردگار، تو نے اپنے لطف و احسان و کرم کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے در توبہ کھولا ہے اور انہیں فرصت دی ہے اور انہیں شکر کا موقع دیا ہے تاکہ تیری نعمتوں کو پہچانیں اور ان نعمتوں کے اوپر تیرا شکر بجا لائیں. اور اے پروردگار، تو نے دین مقرر کیا اور اس کے اوپر ہدایت کی. اے پروردگار، تو نے اپنا راستہ بنایا اور اسے آسان کیا
مہیا کیا اپنے بندوں کے لیے۔ اے پروردگار تو نے اپنے قرب کے وسائل ہمارے لیے مقرر فرمائے، اور اپنی کرامت و ذات و شرف تک اور عظمت ذات تک پہنچنے کے لیے، وصول کرامت الہی تک پہنچنے کے لیے تو نے ہمارے لیے اسباب و مواقع فراہم کیے۔ ان مخصوص لطف و کرم میں سے ایک شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان ہے۔ الذی اختصصتہ من سائر الشہور، تمام مہینوں پر تو نے اس کو خصوصیت عطا کی ہے برتر۔ وتخیرتہ من جمیع الازمنۃ والدہور، تمام ازمنہ و تمام اوقات پر تو نے اس کو اختیار فرمایا ہے۔ وآثرتہ علی کل اوقات السنہ، اور سال بھر کے تمام اوقات و لمحات میں سے تو نے اس ماہ کو چنا ہے۔ علی بما انزلت فیہ من القرآن، چونکہ اس میں تو نے قرآن نازل کیا ہے۔ والنور، اور اس میں تو نے نور نازل کیا ہے۔ وضاعفت فیہ من الایمان، اور اس میں تو نے ایمان کو 2 گنا زیادہ کر دیا ہے، مضاعف کر دیا ہے۔ وفرضت فیہ من الصیام، اور اس میں ایک لطف تیرا یہ ہے کہ اس ماہ میں تو نے روزے واجب قرار دیے ہیں، صیام واجب قرار دیا ہے۔ ورغبت فیہ من القیام، اور تو نے اپنی بندگی کے لیے قیام میں رغبت قرار دی ہے، مقرر کی ہے۔ وَأَجْلَلْتَ فِيهِ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور پروردگار اس ماہ کو تو نے مجلل و مزین کیا ہے زینت لیلۃ القدر سے۔ التي هي خیر من الف شہر، وہ رات جو 1000 ماہ پر بھاری و برتر ہے۔ ثم آثرتنا به على سائر الامم، ایک طرف سے تو نے تمام اوقات و تمام دہور و تمام زمانوں پر رمضان کو چنا ہے، اور دوسری طرف سے تمام مخلوقات میں سے و تمام انسانوں میں سے و تمام میں سے ہمیں چنا ہے اس منتخب بندگی کے لیے، منتخب مہینے کے لیے، اس منتخب مہینے کے منتخب خصوصیات کے لیے تو نے اپنے خاص بندوں کو چنا ہے اور اس میں ہمیں شامل کیا ہے۔ واصطفیتنا بفضلہ، اور اے پروردگار تو نے ہمیں مخصوص کیا ہے اپنے فضل سے، دون اہل الملل، جبکہ باقی اہل ملت اور باقی اقوام اس سے محروم ہیں۔ فصمنا بامرک نہارہ، اے پروردگار ہم نے اس ماہ کے دنوں میں تیرے حکم کے مطابق تیرے امر کی اتباع و اطاعت کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے۔ وقمنا بعونک لیلہ، اور راتوں کو تیری بندگی کے لیے قیام کیا ہے، نمازیں ادا کی ہیں۔ متعرضین بصیامہ وقیامہ لما عرضتنا لہ من رحمتک، اے پروردگار جو کچھ تو نے قیام اس ماہ کے اندر صیام و قیام و رحمت مقرر کی تھی، اس کی خاطر ہم نے اور اسی کی طلب و چاہت میں ہم نے صیام و قیام کا عمل انجام دیا ہے۔ وَتَسَبَّبْنَا إِلَيْهِ مِن مَثُوبَتِكَ، اور تیری طرف سے مقرر ثواب تک پہنچنے کے لیے ہم نے وہ سارے اسباب اختیار کیے ہیں جو تو نے اس ماہ میں ہمارے لیے مقرر فرمائے تھے۔ وَأَنْتَ الْمَلِيءُ بِمَا رُغِبَ فِيهِ إِلَيْكَ الْجَوَادُ بِمَا سُئِلْتَ مِنْ فَضْلِكَ الْقَرِيبِ إِلَى مَنْ حَاوَلَ قُرْبَكَ وَقَدْ أَقَامَ فِينَا هَذَا الشَّهْرَ مَقَامَ حَمْدٍ وَصَحِبْنَا صُحْبَةَ مَبْرُورٍ، اے پروردگار اس ماہ میں جو چیز تو نے عطا کی ہے، جس پر تو قادر ہے عطا کرنے کے لیے، جس کی تجھ سے خواہش کی جائے، اور ہر اس چیز کا بخشنے والا ہے جس کا تیرے فضل سے سوال کیا جائے، تو اس شخص سے قریب ہے جو تجھ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اے پروردگار القریب، سئلت من فضلک القریب الی من حاول قربک، تو بہت قریب ہے خصوصاً اس کے لیے جو تیرا قرب چاہتا ہے، جو تیرا قرب مانگتا ہے، جو تیرے قرب کا متمنی ہے،
اس ماہ میں تو اس کے بہت قریب ہے۔ وقد اقام فینا هذا الشهر مقام حمد وصاحبنا صحبت مبرور واربحنا افضل ارباح العالمین۔ خب اس شہر میں اے پروردگار تو نے ہمارے لیے مقام حمد و ستائش مقرر کی اور ہمیں اس قابل بنایا کہ یہ دن تیری حمد و ستائش میں گزریں، اور اے پروردگار تیرے قرب کا حق ادا کرنے کے لیے اور تمام دیگر ان فائدوں کے لیے جو تو نے مقرر کیے ہیں ہم نے اس میں قیام کیا اور تو نے ہمارے لیے یہ اہتمام کیا۔ ثم یہ ماہ اور یہ فرصت اور یہ توفیق، ثم امام چہارم امام سید ساجدین دعا کے اس حصے میں فرماتے ہیں ثم قد فارقنا عند تمام وقت ہی، لیکن اب اس کا وقت ختم ہو گیا اور یہ ہمیں مفارقت دے رہا ہے، ہمیں ترک کر کے جا رہا ہے۔ یہ عظیم فرصت و یہ مہلت اور یہ توفیق بندگی کی، یہ سب اے پروردگار اختتام و انتہا کو پہنچی ہے۔ وانقطاع مدت ہی، اس کی مدت ختم ہو گئی، وفاء عدد، اور اس کے دن پورے ہو گئے۔ فنحن مودعه وداع من عز فراقه علینا، اب ہم اس کو رخصت کرتے ہیں، اس شخص کی طرح رخصت کرتے ہیں جس پر یہ وداع بہت گران ہو، بہت سخت ہو، بہت دشوار ہو، آسان نہیں ہے اے پروردگار اس ماہ سے جدا ہونا، لیکن چونکہ تو نے مقرر کر دیا ہے یہ حکم کہ اس ماہ کو شروع بھی ہونا ہے اور اس کو ختم بھی ہونا ہے، اے پروردگار ہمارے لیے یہ فرقت بہت گران ہے، بہت دشوار ہے۔ ہم اس شخص کی طرح اس کو رخصت کر رہے ہیں جس کے لیے یہ وداع بہت دشوار ہو۔ فنحن مودعوہ، ہم اس کو وداع کرنے والے ہیں، وداع من عز فراقو، جس پر یہ فراق بہت گران ہے۔ وغمنا واوحشنا انصرافہ عنا، اے پروردگار اس کا غم اور اس کے جانے کے بعد ہمارے لیے بہت وحشت کا منظر ہے۔ اے پروردگار اس ماہ کے جانے کے بعد اور اس کے منصرف ہونے کے بعد ہم تنہا رہ جائیں گے۔ وحشت، تنہائی و غربت، جب انسان احساس کرے کہ اس کا ساتھی، اس کا انیس، اس کا مونس، اس کا ہمدم اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس وقت انسان کے اوپر جو حالت طاری ہوتی ہے اسے وحشت کہتے ہیں۔ اس کا جانا ہمارے لیے بہت غمبار ہے، غمناک ہے اور وحشت انگیز و وحشتناک ہے ماہ رمضان کا جانا۔ خوب توجہ فرمائیں آپ، کیا معرفت بیان ہو رہی ہے اس دعائے شریف وداع ماہ مبارک رمضان میں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا جانا ہمارے لیے وحشتناک ہے، اس کا جانا غمناک ہے، اس کا جانا ہمارے لیے غمبار ہے، اس کا جانا ہمارے لیے پریشان کن ہے۔ وَأَوْحَشَنَا إِنْصِرَافُهُ أَنَّ وَلَزِمَنَا لَهُ الزِّمَامُ الْمَحْفُوظُ وَالْحُرْمَةُ الْمَرْعِيَّةُ، امام فرماتے ہیں اور جس کے عہد و پیمان کی حرمت، عزت و حرمت کا پاس اور اس کے واجب الادا حق سے سرفراز و سرخرو ہونا از بس ضروری ہو، چونکہ یہ ماہ جو جا رہا ہے ہماری گردنوں پر کچھ عہد و پیمان چھوڑ کر جا رہا ہے، ہمارے اوپر بہت کچھ ذمہ داریاں چھوڑ کر جا رہا ہے، اور جو عہد و پیمان ماہ مبارک ہمارے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہے اس کو ادا کرنا ہمارے لیے اب لازم ہے۔ فنحن والحق المقضی فنحن قائلون، پس ہم وداع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس ماہ کو خطاب کر کے، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا شہر اللہ الاکبر، اے ماہ اکبر خدا، اے ماہ
عظیم اللہ، درود ہو تجھ پر، سلام ہو تجھ پر۔ اس طرح سے اسے ہم ودا کر رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیائہ، اے اولیاء خدا کی عید، تجھ پر درود و سلام ہو۔ السلام علیکہ یا اکرم مصحوب من الاوقات، تمام اوقات میں سے تو بہترین ساتھی، اے بہترین ساتھی ہمارا، اے بہترین دوست ہمارا، تجھ پر سلام، تو جا رہا ہے، تجھ پر درود ہو، تجھ پر سلام ہو۔ وَيَا خَيْرَ شَهْرٍ فِي الْأَيَّامِ، اور تمام ایام میں بہترین ماہ، تجھ پر درود و تجھ پر سلام ہو۔ وَالسَّاعَات، اور تمام گھڑیوں اور آنات میں، لمحات میں سب سے بہترین آن و گھڑی تجھ پر سلام ہو۔ السلام علیکم من شہر قربت فیہ الاعمال و نشرت فیہ الاعمال، سلام اس شہر سے اور اس شہر کے اندر جس شہر میں ہم اپنی امیدوں کے قریب ہوئے اور جس میں ہمارے اعمال اپنے مقصود تک پہنچے۔ السلام علیکم من قرین جل قدرہ، اور سلام ہو اس ساتھی و رفیق پر، اس قرین پر جس کی قدر و منزلت بہت عظیم ہے۔ موجوداً، تمام موجود چیزوں میں سے سب سے جلیل القدر ہے۔ وَأَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُودًا، اور جس کا فقدان، جس کی ہجر، جس کی جدائی سب سے زیادہ دردناک ہے ہمارے لیے اور فاجعہ ہے ہمارے لیے۔ افجع، سب سے بڑا سانحہ و فاجعہ زندگی میں ہمارے لیے ماہ مبارک رمضان سے دور ہونا ہے۔ وَمَرْجُوٌ عَلَمَ فِرَاقُهُ، اور اب اس کے جانے کے بعد جو چیز ہمارے پاس رہ جائے گی وہ اس کی دوری کا غم اور علم و دکھ و رنج رہ جائے گا۔ السلام علیکم من علیف آنس مقبلا فسر، اے ماہ رمضان، درود ہو تجھ پر اس کی طرف سے جو تیرے آنے پہ بہت خوش ہوا، جو تیرے آنے پہ بہت مسرور تھا، جو تیرے آنے پہ شادمان تھا، اس کی طرف سے تجھ پر درود ہو، جو تیرے آنے کا استقبال کر رہا تھا۔ مقبلا فسر و اوحش منقضیا، اور جو تیرے جانے کے بعد اب وحشت محسوس کر رہا ہے، تنہائی محسوس کر رہا ہے۔ اے ماہ رمضان، اس شخص کی طرف سے درود ہے تجھ پر جو تیرے فراق میں غمناک ہے اور جس پر تیرا فراق بہت گران ہے۔ فمدّا، اور جو چلا گیا۔ السلام علیکم من مجاور رقت فیہ القلوب، اے ماہ مبارک رمضان، تجھ پر درود و سلام ہے، تو وہ ساتھی تھا، تو وہ قریب تھا، تو وہ ہمسایہ تھا جس کے ساتھ رہ کر میرا دل نرم ہو گیا تھا۔ ایک اثر جو تو نے میری ذات پر ڈالا، میرا دل شقی و سخت تھا، لیکن تیرے جیسا ساتھی میسر آیا اور میرا دل نرم ہو گیا۔ السلام علیکم من ناصر اعان علی الشیطان، اور درود ہو اس ساتھی و ناصر و مددگار پر جس نے شیطان کے خلاف مبارزے میں میری بھرپور مدد کی، مجھے توانائی عطا کی۔ وصاحب سہل سبل الاحسان، اور ایسا ہم سفر ماہ رمضان، اے مہینہ، اے ماہ خدا، تجھ پر درود ہو، تو ایسا میرا ہم سفر تھا، میں سالک تھا اللہ، و تو اس سفر میں میرا ساتھی تھا، صاحب تھا، اور اس میں تو نے احسان کے راستے میرے لیے آسان بنا دیے۔ السلام علیک ما اکثر اتقاء اللہ فیک، درود ہو اے ماہ رمضان تجھ پر جس کے اندر اتنے انسانوں کو جہنم سے نجات مل گئی، جہنمیوں کو جہنم سے نجات دینے والے اے ماہ خدا تجھ پر سلام۔ ما اکثر اتقاء اللہ فیکا، کتنے زیادہ ایسے افراد ہیں جنہیں تیرے اندر، تیری فرصت کے اندر جہنم سے نجات ملی۔ وما اسعد من رعا حرمتک بک، اور کتنا سعادت مند ہے جس نے تیری حرمت کی مراعات کی، تیری حرمت کا خیال رکھا، تیری ہتک نہیں کی، تیری حرمت کو پائمال نہیں کیا۔
अस्सलामु अलैका मा काना अमहाका लिद्दुनूब मा काना अमहाका लिद्दुनूब व अस्तरका लिअनवाइल उयूब। और दुरूद हो ऐ माह रमज़ान तुझ पर, इसलिए तुझ पर सलाम हो कि किस कदर तू गुनाहों को महव करने वाला है। तेरे अंदर कितनी ताकत है अल्लाह ने रखी है कि तेरी घड़ियाँ और तेरे आनात स्याह तरीन गुनाहकार के गुनाहों को धो डालते हैं। मा अमहा का, कितना महव करने वाला है, कितना महक करने वाला है तू गुनाहों को। वह अस्तरा का ले अनवाइल उयूब, ऐ माह जो तू तमाम ऐबों और बुराइयों पर पर्दा डाल कर गया है। तेरे अंदर खुदा ने कितनी तासीर रखी है कि तू तमाम हर किस्म के अनवा व अक़साम के उयूब पे पर्दा डाल गया है। अस्सलामु अलैका मा काना अतवलका अलल मुजरिमीन व अहयबका फी सुदूरिल मोमिनीन। ऐ माह खुदा तुझ पर दुरूद व सलाम हो, तू मुजरमों को, गुनाहकारों को कितना तवील लगता था, नजर आता था कि लंबा हो गया है, सख्त हो गया है। गुनाहकारों, मासियतकारों के लिए दुश्वार लग रहा था। दुरूद हो ऐ माह रमज़ान तुझ पर, तू मोमिनीन के दिलों में कितना पुरहैबत रहा है। तेरी कितनी अज़मत व हैबत मोमिनों के दिलों पे रही है। अस्सलामु अलैका मिन शहरिन ला तुनाफिसुहुल अय्याम। और ऐ माह रमज़ान दुरूद हो एक ऐसे माह में, ऐसे अय्याम में तुझ पर सलाम हो कि तमाम अय्याम कोई भी तेरा हमसर, तेरा हम पल्ला होने का दावा नहीं कर सकता, तेरे हम पल्ला होने का मुकाबला नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैका मिन शहरिन व मिन कुल्ल अमरिन सलाम। दुरूद हो ऐ माह रमज़ान तुझ पर, हर मुसीबत के जवाब में तू सलामती था हमारे लिए। तेरा हर लहजा सलामती था, हर आफत व हर बला के मुकाबले में तू सलामती था। तुझे अल्लाह ने सलाम बनाया है। अस्सलामु अलैका गैर करीहिल मुसाहबा। ऐ माह खुदा सलाम व दुरूद हो तुझ पर कि तेरी सोहबत कितनी गवारा थी कि ज़रा भी इंसान तुझसे बेजार नहीं होता, ग्रान नहीं गुजरती तेरी सोहबत। वला ज़मीमल मुलाबसा। और ऐ माह रमज़ान तेरी मुआशरत कितनी इंसान के लिए मुलाइम है कि ज़रा बराबर इंसान तेरी हमनशीनी से खस्ता नहीं होता। अस्सलामु अलैका कमा वफ़दत अलैना बिल बरकात व गसलत अन्ना दनसल खतियात। दुरूद व सलाम हो, ऐसा ही दुरूद व सलाम जैसा तूने बरकतों से अपना दामन भर कर हमारी तरफ लाकर वो बरकतें हमें अता की हैं। और ऐ माह रमज़ान दुरूद हो तुझ पर कि हमारी ख़ताओं की निजासत को हमसे धो दिया, हमें पाक व साफ़ कर दिया, मुनज़्ज़ह कर दिया। अस्सलामु अलैका गैर मुवद्दइन बरमा। और ऐ माह रमज़ान दुरूद हो सलाम हो, तुझे विदा कर रहे हैं लेकिन न इस वजह से कि थक गए हैं, उकता गए हैं, इस वजह से नहीं तुझे विदा कर रहे। वला मतरूक इनसे आमहु सअमा। तेरे रोज़ों से थक कर तुझे विदा नहीं कर रहे, तुझे दुरूद व सलाम नहीं पढ़ रहे। अस्सलामु अलैका मिन मतलूबिन क़ब्ल वक़्तिही। और ऐ माह रमज़ान दुरूद हो तुझ पर कि तेरी तलब हर वक्त रहती है, तेरे वक्त से पहले तेरी आरज़ू रहती है। अस्सलामु अलैका मिन मतलूबिन क़ब्ल वक़्तिही व महज़ूनिन अलैहि क़ब्ल फ़ौतिही। और तेरे जाने से पहले ही तेरा हुज़न शुरू हो जाता है, तेरा गम शुरू हो जाता है। तेरे जाने का फ़राक़ मेरे दिल में गम बनकर बैठ जाता है। अस्सलामु अलैका कम मिन सूइन सुरिफ़ बिका अन्ना। दुरूद हो तुझ पर ऐ माह रमज़ान, तेरी वजह से कितनी बुराइयाँ मुझसे दूर हो गईं, कितनी बदियाँ मुझसे दूर हो गईं। वकम मिन खैरिन उफ़ीद बिका अलैना। ऐ माह रमज़ान तुझ पर दुरूद व सलाम हो, तेरी बरकत से कितना फैज़ अल्लाह का मुझे नसीब हो गया। अस्सलामु अलैका व अस्सलामु अला लैलतिल क़द्र। दुरूद व सलाम हो ऐ माह रमज़ान तेरी उस रात पर
التی ہی خیر من الف شہر، اے ماہ رمضان تیری اس رات و شب و لیلت القدر پر سلام و درود ہو جو 1000 ماہ سے برتر تھی۔ السلام علیک ما کان احرسنا بالامس علیک، اے ماہ رمضان درود ہو تجھ پر کہ کبھی بھی تجھ سے زیادہ خواہش کسی اور چیز کی ہمارے دل میں نہیں رہی۔ واشد شوقنا غدا الیک، تو کل بھی ہمارے لیے محبوب تھا اور تو ہمیشہ ہمارے لیے مشتاق ہے، ہم تیرے شوق میں گرفتار ہیں، تیرے جانے کے بعد بھی تیری آرزو ہے۔ واشد شوقنا غدا الیک، السلام علیک وعلی فضلک الذی حرمناہ، اے ماہ رمضان تجھ پر درود ہو وہ تیرے اس فضل پر درود ہو جو تو ہمیں عطا کر کے دے کر گیا ہے، اور جن فضیلتوں کو تو ہمیں دے گیا ہے جن سے ہم محروم تھے، اگر تو نہ آتا وہ فضیلتیں ہمیشہ ان سے محروم ہوتے۔ من برکات کا، تیری ان برکات سے جن سے ہم محروم ہوتے اگر تو نہ ہوتا۔ سبلنا ہو، اللہم انا اہل هذا الشہر الذی شرفتنا بہ، اے خدایا ہم اہل شہر رمضان ہیں، اہل ماہ رمضان ہیں، ہمیں شمار فرما، اہل ماہ رمضان میں ہمیں شمار فرما، یہ شرف و سعادت ہمیں عطا فرما۔ ووفقتنا بمنک لہ حین جہل الاشقیاء وقتہ، اے پروردگار تیرا کیا شکر بجا لائیں، کیسے بجا لا سکتے ہیں کہ تمام اشقیاء سخت دل اور بند دل اور مردہ دل جو اس ماہ کی عظمت کے ادراک سے محروم تھے، اے پروردگار ان سب میں تو نے ہمیں توفیق دی کہ تیرے اس ماہ اکبر کی فضیلت کو ہم درک کر سکیں۔ وَحُرِمُوا لِشِقَائِهِمْ فَضْلًا، اور اپنی شقاوت و قساوت و بدبختی کے نتیجے میں وہ محروم ہو گئے، اے پروردگار انہی محروموں میں تو نے ہمیں اتنا لطف نوازا، اتنی عظمت دی کہ ماہ رمضان اہل ماہ رمضان میں سے ہونے کی سعادت عطا کی۔ وَأَنْتَ وَلِيُّ مَا آثَرْتَنَا بِهِ مِن مَعْرِفَتِهِ، اے پروردگار جس معرفت کے لیے تو نے ہمیں چنا ہے تو ولی ہے۔ وَهَدَيْتَنَا لَهُ مِن سُنَّتِهِ، اور تو نے ہدایت کی ہے ہمیں اس راہ پر اور اس سنت پر۔ وَقَدْ تَوَلَّيْنَا بِتَوْفِيقِكَ صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ عَلَى تَقْصِيرٍ، اے پروردگار تقصیرات کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ، سستی کے ساتھ حق ادا نہیں کر سکے، لیکن اس ماہ میں ہم نے صیام و قیام کا تیرا حکم اطاعت کیا ہے و بجا لائے ہیں۔ وَأَدَّيْنَا فِيهِ قَلِيلًا مِن كَثِيرٍ، اے پروردگار اس قصیر و عظیم توفیق میں ہم بہت قلیل عمل کر سکے۔ اللہم فلک الحمد اقراراً بالاساءہ، اے پروردگار تیری حمد و ثنا ہے اس اساءہ و سوء ادب پر جو اس ماہ میں شاید نہ چاہتے ہوئے تیری بارگاہ میں ہو گیا، سرزد ہو گیا۔ ماہ ادب میں، بندگی میں، اے پروردگار معذرت خواہ ہیں، معافی مانگتے ہیں اس سوء پر، اساءہ پر جو ہم سے سرزد ہو گیا۔ وَاعْتِرَافًا بِالْإِضَاعَةِ، اور اے پروردگار معافی مانگتے ہیں اس تضییع پر، ضائع کرنے پر، فرصت کو ضائع کرنے پر جو ہم سے ہو گئی۔ وَلَكَ مِن قُلُوبِنَا عَقْدُ النَّدَمِ وَمِنْ أَلْسِنَتِنَا صِدْقُ الْاعْتِرَاضِ، اے پروردگار ہمارے دلوں سے تو آگاہ ہے، ہم دلوں میں احساس ندامت کر رہے ہیں کہ تیرے ماہ کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اے پروردگار زبانوں سے اعتراف کر رہے ہیں، اے پروردگار ہمارے عذر کو قبول فرما، ہم سے اس ماہ میں کوتاہی ہوئی ہے۔ فَأْجُرْنَا عَلَى مَا أَصَابَنَا فِيهِ مِنَ التَّفْرِيطِ أَجْرًا نَسْتَدْرِكُ بِهِ الْفَضْلَ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، اے پروردگار تو نے مشاہدہ کر لیا کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، جو تفریط ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی، جو ہم سے کمی ہو گئی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے تو ہمیں طاقت عطا فرما، تو ہمیں توفیق عطا فرما، تو ہمیں معرفت عطا فرما۔ وَنَعْتَاذُ بِهِ مِنْ أَنْوَاءِ الزُّخْرِ الْمَحْرُوسِ عَلَيْهِ، اے پروردگار جو اس کے اندر خزانے و ذخیرے تو نے ہمارے لیے مقرر کیے تھے اور ہم ان سے محروم رہے، اب ہمیں توفیق عطا فرما
کہ ہم اسے تیری دی ہوئی توفیق سے حاصل کر سکیں. وَأَوْجِبْ لَنَا عُذْرَكَ عَلَى مَا قَصَّرْنَا فِيكَ مِنْ حَقِّكَ. اے پروردگار، اور ہمارا عذر قبول فرما ان تقصیرات پر جو ہم نے اس کے حق ادا کرنے میں انجام دیا. وَابْلُغْ بِأَعْمَارِنَا مَا بَيْنَ أَيْدِينَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ الْمُقْبِلِ. اے پروردگار، اس ماہ رمضان کے اندر جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں، جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں، جو تقصیرات ہم سے ہو گئیں، جو اوقات ضائع ہم نے کر دیے، تو ایک لطف و کرم فرما، اگلے ماہ رمضان تک ہماری عمر میں اضافہ فرما تاکہ ہم اس کی تلافی کر سکیں. اے پروردگار، چونکہ رمضان کی کوتاہی کی تلافی رمضان میں کی جا سکتی ہے، اے پروردگار اس ماہ کے اندر جو ہم سے عذر، جو ہم سے غلطی ہو گئی، اس کی تلافی کے لیے ہمیں پروردگار اگلے ماہ رمضان تک عمر عطا فرما. فَإِذَا بَلَّغْتَنَاهُ فَإِنَّا عَلَى تَنَاوُلِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْعِبَادَةِ. اور اے پروردگار، اگر جو تو نے یہ توفیق دی تو پھر ہماری مدد فرما کہ وہ بندگی کریں جو تیری شان کے لائق ہے، جو تیری شان کے لیے سزاوار ہے. وَأَدِّنَا إِلَى الْقِيَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ. اور جو اطاعت کا حق ہے وہ قیام تیری بارگاہ میں بجا لا سکیں. وَأَجِرْ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْعَمَلِ. اور اے پروردگار، عمل صالح کا اجر ہمیں عطا فرما. ما یکون درکا لحقک فی الشہرین من شہور الدہر. اور وہ حق ادا کر سکیں تاکہ اس ماہ میں جو گزر گیا ہے، جو کوتاہی ہوئی، اور وہ اگلا ماہ جو اگلے سال آئے گا، اور تیرے لطف و کرم سے ہمیں عمر عطا ہوگی اور ہم اس میں یہ بندگی بجا لائیں گے. اللہم وما الممنا به فی شہرنا هذا من لمم او اثم او واقعنا فیہ من ذنب. اے پروردگار، اس ماہ کے اندر اے خدا جو ہم سے صغیرہ و کبیرہ گناہ سرزد ہوا، معصیت سرزد ہوئی، جو خطا ہم سے سرزد ہوئی، جان بوجھ کر کی یا بھول چوک سے ہوئی، اے پروردگار اپنے نفس پر ظلم کیا یا دوسروں کے اوپر ہم نے کوئی ظلم کیا، اے پروردگار اس کو معاف فرما. اے پروردگار اگر ہم اس قابل نہیں کہ تو ہمیں ماہ رمضان میں ہماری غلطیاں معاف فرما، ہم اگر رحم کے قابل نہیں، اے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں معاف فرما. وَعَلَى نِسْيَانٍ ظَلَمْنَا وَاقْتَسَبْنَا فِيهِ مِنْ خَطِيَّةٍ عَلَى تَعَمُّدٍ مِنَّا أَوْ عَلَى نِسْيَانٍ ظَلَمْنَا فِيهِ أَنفُسَنَا أَوْ انْتَحَقْنَا بِهِ حُرْمَةً مِنْ غَيْرِنَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ. اے پروردگار اپنے ستر کے ذریعے، اپنے پردہ رحمت کے ذریعے ہمارے عیبوں کو مستور فرما. وَاعْفُ عَنَّا بِعَفْوِكَ. اور اپنی عفو کے ذریعے ہم سے درگزر فرما. وَلَا تَنْصِبْنَا فِيهِ لَأَعْيُنِ الشَّامِتِينَ. اے پروردگار شماتت کرنے والے، ملامت کرنے والے لوگوں کے لیے ہمیں ان کے مد نظر ان کا نقطہ نہ بنا، نقطۂ شماتت ہو. وَلَا تَبْسُطْ عَلَيْنَا فِيهِ أَلْسُنَ الطَّائِنِينَ. اے پروردگار ہمیں لان تان کرنے والوں کی زبانوں کا ہدف نہ بنا. وَاسْتَعْمِلْنَا بِمَا يَكُونُ حِتَّةً وَكَفَّارَةً لِمَا أَنْكَرْتَ مِنَّا فِيهِ بِرَافَتِكَ الَّتِي لَا تَنْفَدُ وَفَضْلِكَ الَّذِي لَا يَنْقُصُ. اے پروردگار اپنی شفقت بے پایان اور رحمت روز افزون سے ہمیں اپنے اعمال پر کاربند کر، جو ان چیزوں کو برطرف کریں، ان باتوں کی تلافی کریں، اور وہ جو ناپسند امور ہم سے اس ماہ میں سرزد ہو گئے ہیں. اے پروردگار اللہم صلی علی محمد وآلہ. درود بھیج، رحمت نازل فرما اپنے حبیب و آل رسول پر. اللہم صلی علی محمد وآلہ وجبر مصیبتنا بشہرنا. اے پروردگار اس ماہ کی برکت سے ہمارے مصائب کو برطرف فرما. وبارک لنا فی یوم عیدنا. اے پروردگارا ہمارے لیے اس کی عید کو مبارک فرما. وفطرنا. اور اے پروردگار ہمارا فطر و افطار ہمارے لیے پربرکت فرما.
وَاجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْنَا، اور ہمیں بہترین دن جو گزرے ہماری زندگی کا وہ مقرر کر. وَاجْعَلْهُ أَجْلِبْهُ لِعَفْوٍ وَأَمْحَاهُ لِذَنْبٍ، اے پروردگار اس ماہ کو اور اس عید کے دن کو ہمارے لیے عفو و بخشش کا دن قرار دے اور تمام گناہوں کے دھلنے کا دن قرار دے. وَاغْفِرْ لَنَا مَا خَفِيَ مِن ذُنُوبِنَا، اور جو گناہ ہمارے پوشیدہ مخفی ہیں ان کو مغفرت فرما. وَمَا عَلَنَا، اور جو کھل مکھلا گناہ ہیں. اللہم اصلحنا بانسلاخ هذا الشہر من خطایانا، اے پروردگار یہ شہر، یہ مہینہ جا رہا ہے، اس کے جانے سے پہلے آخری لمحات اس مہینے کے، اے پروردگار ان آخری گھڑیوں میں خدایا ہمیں گناہوں سے باہر لے آ، مکمل طور پر گناہوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما. وَأَخْرِجْنَا بِخُرُوجِهِ مِن سَيِّئَاتِنَا، اس سے پہلے کہ یہ نکل جائے ہمیں گناہوں سے باہر نکال. وَاجْعَلْنَا مِنْ أَسْعَدِ أَهْلِهِ بِهِ، اے پروردگارا ہمیں اہل رمضان کے سعادت مند لوگوں میں سے بنا. وَأَجْزِلْهِمْ قِسْمًا فِيهِ وَأَوْفَرْهِمْ حَدًّا مِنْهُ، اور ہمیں ان میں سے قرار دے جنہوں نے اس شہر سے، تیرے مہینے سے اور تیرے اس عظیم فرصت سے سب سے زیادہ سہم و نصیب حاصل کیا ہے. اللہم ومن رعا هذا الشہر حق رعایتہ، جس نے اس مہینے کا ادب رکھا ہے، جس نے اس مہینے کا لحاظ کیا ہے، جس نے اس مہینے کی مراعات کی ہے، اس کی حرمت شکنی نہیں کی. وحفظ حرمتہ، اس کی حرمت کی حفاظت کی ہے. حق حفظها، اور حفاظت کا حق ادا کیا ہے. وقام بحدودہ حق قیامها، اور اس کی حدود کو قائم کیا ہے اور حق قیام ادا کیا ہے. واتقى ذنوبہ، اور گناہوں سے بچا ہے. حق تقاتها، اور حق تقوی ادا کیا ہے. او تقرب الیک بقربۃ اوجبت رضاک، اور جس نے تیری قربت حاصل کی ہے، تیری رضا حاصل کی ہے. وَأَطَفَتْ رَحْمَتَكَ عَلَيْ فَحَبْ لَنَا مِثْلَهُ، اس ماہ رمضان میں اے پروردگار یقیناً ایسے رہے ہیں جنہوں نے گناہ سے بچنے کا حق ادا کیا ہے، جنہوں نے بندگی کا حق ادا کیا ہے، جنہوں نے تقوی کا حق ادا کیا ہے، جنہوں نے دعا و توبہ و استغفار کا حق ادا کیا ہے، جنہوں نے حرمت رمضان کو بچانے کا حق ادا کیا ہے. ہم سے اگر نہیں ہو سکا یہ حق، اے خدا تیری بارگاہ میں اس آخری لحظہ رمضان میں دعا گو ہیں، ہمیں ان میں شمار فرما، ان کی طرح بنا جو تیری حرمت و تیرے مہینے کی حرمت کا حق ادا کر سکتے ہیں. فَحَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ وُجْدِكَ وَعَطِنَا أَضْعَافَهُ مِنْ فَضْلِكَ، اے پروردگار ہمیں بھی انہی جیسا بنا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہمیں بھی ان کی طرح بنا، ہمیں بھی باادب بنا، ہمیں بھی حرمتوں کا خیال رکھنے والوں میں سے بنا. فَإِنَّ فَضْلَكَ لَا يَغِيظُ وَإِنَّ خَزَائِنَكَ لَا تَنْقُصُ، اے پروردگار تیرا فضل تو ختم ہونے والا نہیں ہے، تیرے خزانے کم ہونے والے نہیں ہیں، بل تفید، بلکہ اور زیادہ بڑھنے والے ہیں. ان معادن احسانک لا تفنا، تیرے احسان کی معدن تو فنا ہونے والی نہیں، ختم ہونے والی نہیں. وان عطاءک للعطاء، اے پروردگارہ اور تیری عطا سے کم نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد وآلہ واکتب لنا مثل اجور من صامہ، اے پروردگار ہمارے روزے نہیں فاقے تھے، لیکن اے پروردگار کچھ نے روزہ رکھا ہے. ہم نے صرف کھایا نہیں ہے، لیکن ان کی زبان کا بھی روزہ تھا، ان کے خیال کا بھی روزہ تھا، ان کی نگاہوں کا بھی روزہ تھا، ان کے اشاروں کا بھی روزہ تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ تھا، ان کی نیتوں کا بھی روزہ تھا، ان کے باطن کا بھی روزہ تھا. اے پروردگار ہمیں ان جیسا بنا دے، ان کی طرح بنا دے. اے پروردگار اللہم صلی علی محمد وآلہ واکتب لنا مثل اجور من صامہ او تعبد لک فیہ الی یوم القیامہ، اور یا جس نے تعبد کیا قیامت تک پروردگارہ اس کا اجر عطا فرما. اللہم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا، اے پروردگارہ اس یوم عید فطر پر ہم گناہوں سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں.
الذی جعلتہ للمؤمنین عیدا، جو تو نے مومنوں کے لیے عید بنائی ہے، وسرورا ولأہل ملتک مجمعا ومحتشدا، اور تو نے اپنی اہل دین کے لیے، دینداروں کے لیے اجتماع کا مقام اور اکٹھے ہونے کا مقام قرار دیا ہے۔ من کل ذنب اذنبناہ، ہر گناہ جو ہم نے کیا ہے اس سے ہمیں معاف فرما، اور سوء اسلفنا ہو، یا سابقہ زندگی میں ہم کوئی گناہ و بدی کر چکے ہیں اسے مغفرت فرما، او خاطر شر اضمرنا ہو، یا کوئی ایسا خیال شر کا ہماری نیتوں کے تہ خانے میں دبا ہوا ہے اسے کا پروردگارہ اسے بھی معاف فرما۔ توبۃ من لا ینطوی علی رجوع الی ذنب، اس شخص جیسی توبہ کی توفیق عطا فرما جو ہرگز گناہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ولا یعود بعدها الی خطیئۃ توبۃ نصوحا، خالص توبہ، حقیقی توبہ کی توفیق عطا فرما جو کبھی بھی گناہ کی طرف واپس لوٹ کر نہ آئے۔ خلصت من الشک والارتیاب، جس توبہ کے اندر شک و ریب نہ ہو، فتقبلها منا، اور اسے ہم سے قبول فرما، ورد عنا، ہم سے راضی ہو، وثبت علیہا، اور پروردگارہ ہمیں اس توبہ پر ثابت قدم بنا۔ اللہم ارزقنا خوف عقاب الوعید، اے پروردگارہ ہمیں عطا فرما ان تمام تیرے جہنم کے وعدوں کا خوف جو تو نے بیان کیے ہیں، وشوق ثواب الموعود، اور جو ثواب تو نے ذکر کیا ہے اس کا شوق ہمیں عطا فرما، حتی نجد لذت ما ندعوک بہی، تاکہ تیری دعا سے ہمیں لذت محسوس ہو سکے، تجھے پکارنے سے لذت عطا حاصل ہو، وقعبت ما تستجیرک منہ واجعلنا عندک من التوابین، اے پروردگار ہمیں اہل توبہ میں سے بنا۔ الذین اوجبت لہم محبتک، جن کے دلوں میں تو نے اپنی محبت ڈال دی ہے، وقبلت منہم مراجعۃ طاعتک، اور جن کی اطاعت کو تو نے قبول کیا ہے ہمیں ان میں سے قرار دے۔ یا اعدل العادلین، اے سب سے بڑے عادل و عدالت کرنے والے۔ اللہم تجاوز عن آبائنا و امہاتنا و اہل دیننا جمیعا من سلف منہم و من غبر الی یوم القیامہ، اے پروردگارہ ہمارے آبا، ہمارے ماں باپ کے گناہوں سے درگزر فرما، تمام ہمارے دین کے بھائیوں، تمام دینی بھائیوں کے گناہوں سے درگزر فرما، اور جو گزر گئے اس دنیا سے اور جو آنے والے بعد میں آئیں گے پروردگارہ قیامت تک سب کو مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد نبینا و آلہ، اے پروردگار ہمارے نبی پر اور ان کی آل پر درود و صلوات بھیج، کما صلیت علی ملائکتک المقربین، جس طرح تو نے اپنے ملائکہ مقربین پر درود و صلوات بھیجی ہے، وصلی علیہ و آلہ کما صلیت علی انبیائک المرسلین، اور اس طرح درود و صلوات رسول و آل رسول پر بھیج جس طرح تو نے دیگر انبیاء کے اوپر و مرسلین کے اوپر بھیجی ہے، کما صلیت علی عبادک الصالحین، اور جس طرح تو نے اپنے عباد صالحین پر پروردگارہ درود و صلوات بھیجی ہے، افضل من ذالک، اس سے برتر، یا رب العالمین، اے عالمین کی پرورش کرنے والے، عالمین کو پالنے والے، صلاۃً تبلغنا برکاتہا، ایسی صلوات و درود و رحمت رسول و آل رسول پر بھیج جس کی برکتیں ہم تک پہنچیں، وَيَنَالُهَا نَفْعُهَا، اور جس کی منفعت ہم تک پہنچے، وَيُسْتَجَابُ لَهَا دُعَاؤُنَا، جس کے ذریعے ہماری دعائیں مستجاب ہو جائیں، إِنَّكَ أَكْرَمُ مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ، تو سب سے با کرم و با شرف ہستی ہے جس کی طرف رغبت پیدا کی جائے، وَأَكْفَى مَنْ تَوَكِّلَ عَلَيْهِ، اور تو کافی ہے اس کے لیے جو تیرے اوپر توکل کرے، وہ بھروسہ کرے، وَأَعْطَى مَنْ سُئِلَ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو بھی تیرے فضل سے تجھ سے مانگے تو سب سے زیادہ دینے والا ہے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے پروردگار یہ تیری قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے طلب کیا ہے۔ یہ دعائے وداع ہے و دعائے فراق ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے، جو امام سید ساجدین زین العابدین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ امام
عابدین کی زینت و عبادت کی زینت ہیں، اور آپ اس امام کے پیروکار ہیں جن کو عبادت میں اس طرح رغبت ہے کہ ماہ رمضان کا جانا ایسے لگ رہا ہے جیسے جنازہ جا رہا ہے گھر سے کسی عزیز کو، ایسے گرہن گزر رہا ہے، ایسے سخت گزر رہا ہے۔ اور امام ماہ رمضان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے شہر اللہ الاکبر، درود ہو تجھ پر، تو جا رہا ہے، مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس وحشت و غربت میں تو میرا بہترین ساتھی تھا، تو میرا بہترین انیس تھا، تو میرا بہترین ہم سفر تھا۔ میں سالک اللہ ہوں اور تو سبیل اللہ ہے۔ کتنی عظیم فرصت تھی میرے پاس، اور اس امام فرماتے ہیں کہ یہ فرصت آج ختم ہو رہی، آج جا رہی ہے، اور جو کچھ مجھے اس میں کرنا تھا وہ ہو نہیں سکا۔ اے خدا، اس کی تلافی کے لیے جو اس ماہ رمضان میں کوتاہی رہ گئی ہے، اگلے رمضان تک مجھے عمر عطا فرما، اور اس رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیز من، خوب یہ اس لیلۃ القدر سے آپ کی بندگی کا سال شروع ہوا ہے۔ یہ سال آمادگی رہے باقی اس ماہ رمضان سے۔ جو توفیقات والے ہیں، جن کو کچھ نصیب ہوا ہے، جن کی آرزو امام کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں ان کی طرح بنا، ان کی طرح اجر دے، جنہوں نے حق تقوی ادا کیا، جنہوں نے حق بندگی ادا کیا، جنہوں نے حق توبہ ادا کیا، جنہوں نے حق معرفت ادا کیا، ان کی طرح بنا۔ خوب یہ سال پورا تیاری کریں اگلے ماہ مبارک رمضان کے لیے، اور خدا سے دعا کریں کہ خدا توفیق دے تاکہ ان کوتاہیوں کو اس ماہ مبارک میں تلافی کر سکے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ علیہ السلام، و علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، و محمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، و جعفر ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام، و موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، و علی ابن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، و محمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، و علی ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام، والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، والحجت ابن الحسن القائم المہدی علیہ الصلاۃ والسلام، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ ماہ تقوی و فرصت تقوی اختتام پذیر ہے۔ جن کو توفیق نصیب ہوئی ہے توبہ و استغفار کی، اس کو بچائیں، اس تقوی کو قائم رکھیں اور اس کو بڑھائیں، اور اگر کوئی مجھ جیسا بے نصیب بد نصیب کم توفیق رہ گیا ہے، آخری لمحات ہیں اس ماہ تقوی کے، اور ان میں غنیمت ہے یہ فرصت، اور خصوصاً یہ جمعہ و جمعۃ الوداع
باقی ماندہ فرصت میں اپنے پروردگار سے استغفار کریں، توبہ کریں، پاکیزہ کریں اپنے آپ کو اور حق ادا کریں۔ ذات غفور و رحیم منتظر ہے، در رحمت اس ماہ مبارک میں کھلے تھے عزیز من، ابھی تک کھلے ہوئے ہیں، ابھی بند نہیں ہوئے، اور ان آخری لمحات میں دل کی سچائی کے ساتھ توبہ نصوح عہد کریں خدا کی بارگاہ میں کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں خدا معاف فرمائے، جو حقوق ضائع ہوئے ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے عہد ہو کہ ہم معصیت رب نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے خدا کے محضر میں و بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں۔ عید فطر ہے قریب، اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل انشاءاللہ عید فطر ہے جیسا توقع کی جا رہی ہے۔ عید فطر جشن ہے با تقوی انسانوں کا، ضیافت اللہ سے لوٹنے کا، اور وہ مقام جو اللہ تعالیٰ سے پایا ہے انہوں نے ماہ مبارک رمضان میں، ان کے لیے، اور یہ جشن مبارک ہو سب کو، آپ کو انشاءاللہ، خصوصاً واقعاً جن کو حق بنتا ہے اس جشن کا، جنہیں اس ماہ میں توفیق نصیب ہوئی ہے، نہ ان لوگوں کے لیے جن کے منہ کھلے ہیں اور اس بات کا جشن مناتے ہیں کہ منہ بند کر دیے گئے تھے اب منہ کھل گئے ہیں، بے توفیق۔ امام سید ساجدین رو رہے ہیں، کریا فرماتے ہیں ماہ رمضان کے جانے پر اور اس فرصت کے نکل جانے پر، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ یہ ایام تو ختم ہو رہے ہیں لیکن اگلے ماہ رمضان تک عمر طولانی عطا فرما کہ میں اگلے سال تک رہوں اور جو کوتاہی رہ گئی ہے اسے پورا کر سکوں۔ یہ عید فطر ہے، عید فطرت ہے، اور ماہ رمضان میں انسان کی فطرت پاک و پاکیزہ ہوئی ہے۔ فطرت کے اوپر بوجھ تھا، فطرت کے اوپر غبار تھا، سال بھر 11 مہینے فطرت آلودہ رہی، فطرت کے اوپر شہوتیں، خواہشیں اور ہوائے نفس و ہوس غالب رہی، اور ایک ماہ میں اس فطرت کو موقع ملا ماہ صیام و رمضان و قرآن میں، اس لیے عید فطر ہے، فطرت کی عید ہے، فطرتوں کی عید ہے، رسومات کی عید نہیں ہے، رسوماتی عید نہیں ہے، وہ عید عظیم ہے، وہ عید عزیز ہے۔ اس کے احکام میں ایک فطرہ ہے۔ فطرہ ایسا مال جو آپ نے کھانا جو کھایا ہے آپ نے سال بھر، عموماً ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے کہ ہر پارٹی اور ہر گروہ اور ہر شخصیت ایک اماؤنٹ اعلان کر دیتے ہیں کہ اس سال کا اتنا فطرہ ہے، اور لوگ پوچھتے بھی ہیں جی اس سال کتنا فطرہ ہے، پوچھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں، ہر سال پوچھتے ہیں۔ خوب ہمارا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پتہ ہے آپ کا کیا فطرہ بنتا ہے، چونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ آپ نے سال بھر کھایا کیا ہے۔ جو آپ نے سال بھر کھایا ہے وہ آپ کا فطرہ ہے، اس میں سے 3 کلو آپ مواد 3 کلو حساب کر کے ایک فرد کے لحاظ سے آپ دیں، جس نے جو کھایا ہے، جو آپ کا اصل کھانا تھا، مین کھانا تھا، زیادہ تر اوقات میں سال میں آپ نے وہ کھایا ہے۔ اگر سال میں زیادہ تر گندم کھائی ہے تو گندم دے دیں آپ، سال میں زیادہ تر چاول کھایا ہے چاول دے دیں، سال میں زیادہ اگر آپ نے چکن کھایا ہے تو چکن دے دیں آپ 3 کلو، سال میں زیادہ مٹن کھایا ہے، گوشت کھایا ہے وہ دے دیں، سال میں زیادہ پیزا کھایا ہے تو پیزا دے دیں، سال میں زیادہ برگر کھایا ہے تو وہ دے دیں۔ جو سال بھر ہوٹلوں پہ کھاتے رہے ہیں وہ دیں، اتنا پیسہ نکالیں۔ مثلا آپ روزانہ کتنا کھانا یا اکثر کتنا، کبھی کبھار، مثلا بعض ہیں ایسے جنہوں نے معمولی کھانا کھایا ہے، ہمیشہ پارٹیوں میں یا دعوتوں میں یا خود یا گھر میں یا باہر اہتمام کر کے۔ گندم اس زمانے کا ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کھانے کا اصلی میجر حصہ گندم ہے، ساتھ میں کوئی چیز اچار چٹنی لگاتے ہیں تاکہ گندم کھائی جا سکے۔ لیکن اس وقت کھانے ایسے نہیں ہیں، تبدیل ہو گئے ہیں کھانوں کا طریقہ۔ اس وقت گندم اس لیے ساتھ پکا کے رکھتے ہیں، تھوڑی سی روٹی بھی، تاکہ گوشت نیچے اتر سکے۔ پہلے سالن بناتے تھے کہ گندم نیچے اتر جائے، روٹی کھائی جا سکے۔ ابھی روٹی اس لیے رکھتے ہیں تاکہ چکن کھایا جا سکے ساتھ۔ تو سال بھر چکن کھاتے رہے ہیں، سال بھر پیزا کھاتے رہے ہیں، سال بھر برگر کھاتے رہے ہیں،
سال بھر بنے تڑکے ہوئے کھانے کھاتے رہے ہیں اور آخر میں 3 کلو گندم دے دیتے ہیں، جبکہ گندم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اب یہ نہیں ہے فطرہ، ادا نہیں ہوا۔ فطرہ یہ ہے جو آپ نے کھایا ہے۔ پوچھتے ہیں جی مولانا صاحب اس سال کا کتنا فطرہ ہے ہمارا؟ ہم نے کہا مجھے کیا پتہ ہے آپ کا کیا فطرہ ہے، پہلے بتاؤ کھایا گیا ہے پھر میں بتاتا ہوں کتنا ہے۔ اب اسی طرح ہوا، سابقہ سال مومنین کو آگاہ کیا، اس مسئلے سے متوجہ کیا، تو کہنے لگے کہ اس طرح تو ہمارا فطرہ تو 1000 روپیہ ایک نفر سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو میں نے کہا اتنا دینا پڑے گا، اور دیا انہوں نے، چونکہ انہیں پتہ تھا کیا کھایا انہوں نے۔ جس خاندان نے جو کھایا ہے یا جس فرد نے زیادہ غالب کھانا جو کھایا ہے، اکثریتی کھانا کھایا ہے، اور اس کھانے کا جو اصل جز تھا، بڑا جز، مثلا آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، گھر میں آ کے پوچھتے ہیں کیا پکا ہے، یہ تو نہیں کہتے روٹی۔ کسی زمانے میں کھانے کا نام ہی روٹی تھا، ابھی بھی بعض علاقوں میں لوگ کہتے ہیں روٹی لے آؤ، روٹی کھا لی، روٹی کھا کے جائیں، چونکہ کھانے کا اصلی حصہ ہی روٹی ہے، باقی اس کے لوازمات ہیں، چٹنی بنا لی، ساتھ کوئی اور سادہ ساگ دال بنا لیا، لیکن کھاتے روٹی ہیں۔ ابھی کیا کہتے ہیں، کیا پکا ہے، تو نہیں کہتے روٹی پکی ہے، یا پوچھتے نہیں ہیں کہ روٹی پکی ہے یا نہیں پکی، ابھی پوچھتے ہیں کیا پکا ہے، بریانی پکی ہے، کیا پکا ہے، پلاؤ پکا ہے، کیا پکا ہے، فلاں چیز پکی ہے، کوئی بھی نہیں کہتا روٹی پکی ہے، چونکہ روٹی کھانے کا ثانوی جز بن گیا ہے، اصل چیزیں دوسری آ گئی ہیں۔ بعض لوگوں کے کھانوں میں، سب کے نہیں، جن کے کھانے میں اصل حصہ ابھی بھی روٹی ہی ہے، وہ دال پکاتے ہیں تاکہ روٹی کھا سکیں تو وہ گندم دیں گے، لیکن جو روٹی پکاتے ہیں تاکہ بریانی کھا سکیں، حلیم کھا سکیں، وہ حلیم و بریانی دیں گے، چونکہ ان کا کھانا وہ شمار ہوتا ہے، اصل وہ کھانا ہے ان کا جو بھی کھایا ہے آپ نے۔ اب حکم شرعی یہی ہے، تمام علماء کا فتویٰ یہی ہے، لیکن چونکہ رائج ہے کہ اتنی گندم لوگ کھاتے ہیں 3 کلو، وہ ممکن ہے سال بھر کسی نے 3 کلو گندم نہ کھائی ہو، سال بھر میں اس نے 2 روٹیاں بھی نہ کھائی ہوں، اور باقی چیزیں انہوں نے مصرف کی ہوں۔ یہ فطرہ واجب ہے، ہر انسان جو عطا اس دن پیدا ہوا ہے، مثلا فرض کر لیں آج رات جو بچہ پیدا ہوگا، کل طلوع تک اس پر فطرہ واجب ہے، بچے پر نہیں، اس کے ماں باپ پر واجب ہے کہ وہ دیں فطرہ۔ جو آپ کی زیر کفالت افراد ہیں، جو آپ کے نانخور ہیں، جو آپ کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں، ان کا فطرہ آپ پر واجب ہے۔ خود دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن واجب اس پر ہے جس کے نانخور ہیں۔ کچھ غلط فہمیاں بھی لوگوں کو فطرہ کے بارے میں ہیں، وہ یہ کہ عید کی شب کسی کے ہاں آتے جاتے نہیں ہیں ڈر سے کہ چونکہ فطرہ پڑ جائے گا، نہ، ایسی مہمانیوں سے فطرہ نہیں پڑتا، جو ایسے حالات پوچھنے کے لیے جائیں، کوئی کام سے جائیں، نمبر لینے جائیں، ٹی وی دیکھنے جائیں، گپ شپ لگانے جائیں، اس کو نہیں کہتے۔ بے شک کھانا بھی کھا لیں آپ کے گھر میں، ایسے مہمان کو نہیں کہتے۔ مہمان وہ جو عرفاً مہمان کہا جائے، سمجھا جائے کہ باہر سے آیا، دور سے آیا ہے اور آپ کا مہمان ہے اور رہے گا آپ کے پاس، شب عید اگر آپ کے پاس رہا ہے تو اس مہمان کا فطرہ بھی آپ پر واجب ہے۔ وہ خود بھی دے سکتا ہے، لیکن اصل اگر خود دے دے ٹھیک ہے، ادا ہو گیا، لیکن مہمان، میزبان اگر اس نے نہیں دیا، مہمان نے، میزبان پر واجب ہے۔ ایسا مہمان، یہ جو ہمسائے ایک دوسرے کے گھر آتے ہیں، میں نے دیکھا بعض جگہوں پر تبلیغ کی غرض سے رمضان میں جانا ہوتا تھا، مومنین عید کے دن بالکل پڑوسی کسی کے گھر میں نہیں جاتے ہیں، دروازہ تک نہیں کھٹکھٹاتے جا کر کہ کہیں اس پر فطرہ واجب نہ ہو جائے۔ ایسے نہیں ہیں، آپ آئیں جائیں باقاعدہ اور معمول کی رفت و آمد رکھیں، اس سے آپ فطرے والے مہمان شمار نہیں ہوتے۔ فطرہ آپ نے نکالنا ہے صبح نماز عید سے پہلے فطرہ نکال دیں، نکال کے دے بھی دیں، بہترین عمل یہ ہے کہ دے بھی دیں، اگر دیا نہیں ہے تو کم از کم نکال کے الگ رکھ لیں۔ حساب کا میں نے بتا دیا، جتنا کھایا ہے اس کا حساب کریں، آپ کو پتہ ہے کیا کھایا ہے آپ نے، اس کے مطابق حساب کریں، اور یہاں پر کوئی کمی ڈسکاؤنٹ لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ واجب فطرہ ہے، تنہا زکوٰۃ واجب جو آپ لوگ دیتے ہیں وہ یہی ہے، باقی چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ آپ کے پاس ہوتی نہیں ہیں، اس لیے باقی زکوٰۃ واجب نہیں دیتے۔ یہ واجب زکوٰۃ میں سے یہی ایک مورد ہے جو آپ لوگ ادا کرتے ہیں، اور اس میں کمی نہ کریں۔ 100-200 روپے سے کوئی غریب نہیں ہوتا، لیکن حرام کام سرزد ہو جاتا ہے، معصیت ہو جاتی ہے۔ احتیاطاً زیادہ دے دیں۔ آپ پر اگر فطرہ بنتا ہے
فرض کریں اگر 500 روپیہ بنتا ہے تو آپ 600 دے دیں تاکہ یقین ہو جائے کہ جو میرے اوپر واجب تھا وہ یقیناً ادا ہو گیا، احتیاطاً اس میں سے زیادہ دیں۔ فطرہ آپ نہیں دے سکتے ہر ایک کو، جس طرح ابھی رواج ہے، گورنمنٹ نے بھی پابندی لگا دی ہے، سیاسی پارٹیاں، تنظیمیں اور انجمنیں اور ہر ویلفیئر گروپ فطرہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کھالیں جمع کرتے ہیں، نہیں دے سکتے آپ ان کو۔ اگر ان کو دے دیا آپ کو دوبارہ فطرہ نکالنا پڑے گا، آپ کا حق ادا نہیں ہوا، وہ ضائع سے پھینک دیا آپ نے، کسی ضائع کر دیا ہے، ان کو نہیں فطرہ دے سکتے، یہ تو فقیر نہیں ہے، فطرہ فقیر کے لیے ہے۔ فطرہ کے لیے علماء یا خمس زکوٰۃ کے لیے بہترین مصرف ذکر کیا گیا، قرآن نے ذکر کیا ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، گدھا نہ، گدھا کو نہیں دے سکتے، گدھا کو اگر دیا تو دوبارہ نکالنا پڑے گا، گدھا اور ہے، فقیر اور ہے، پنجابی میں گدھا کو فقیر کہتے ہیں، لیکن عربی میں گدھا متقدی کہلاتا ہے۔ گدھا یعنی وہ بے حیا، بے شرم، بے عفت انسان جو مانگتا رہتا ہے ہر ایک سے، پیسے ہوں تو بھی مانگتا ہے، نہ ہو تو بھی مانگتا ہے، منگتے کو نہیں دینا۔ گدھا یعنی منگتا، منگتوں کو نہیں دینا، یہ تو کاروباری لوگ ہیں، ان کا پروفیشن ہے، ان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، ان کو نہیں دے سکتے، یہ فقراء کا حق ہے۔ فقراء شرعی حد فقیر کی یہ ہے جس شخص کے پاس اتنا درآمد نہ ہو جو سال کا خرچہ پورا کر سکے، اس شخص کو فقیر کہتے ہیں۔ جو اپنے گھر کا خرچہ نہ چلا سکے، جو گھر کا کچن نہ چلا سکے، بچوں کے کپڑے نہ بنا سکے سال بھر کے، نہ ایک مہینے کے، سال بھر کے اس کے پاس پیسے نہ ہو، مثلا تنخواہ ہے لیکن تھوڑی ہے، اتنی نہیں ہے کہ سال بھر کا خرچہ کر سکے یا بچوں کو پڑھا سکے یا علاج معالجہ کر سکے، اگر اس کے پاس نہیں ہے اس کو دیں، اور خصوصاً قرآن کا فرمان ہے کہ باعفت فقیروں کو دیں۔ باعفت فقیر وہ ہوتا ہے جس کے فقر کا، جو اپنے فقر کی نمائش نہ کرے، ہتھیلی پہ رکھ کے گھومے نہیں گلی گلی، اس کو اپنی عزت و وقار و شخصیت، وہ باعفت فقیر ہے۔ ڈھونڈیں، آپ کے پڑوس میں ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں ایسے فقیر، ان کو دیں آپ، اور ایسے نشیوں کو نہ دیں، منگتوں کو نہ دیں، چونکہ حق نہ دینے سے مراد یہ نہیں کہ وہ غلط کاموں میں لگائیں گے، نہ دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے پیسے دینے ہیں زید کے اور دے دیے عمر کو، وہ آپ کو میں نے تو دے دیے تھے، 100 روپے کا مقروض تھا، 100 روپیہ دے دیا لیکن مجھے تو نہیں دیا۔ آپ کا فطرہ اس وقت ادا ہوگا جب آپ مستحق کو دیں۔ علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے، جو قدر متیقن یعنی یقینی، جہاں پر مومنین کو 100% آسودگی ہو جاتی ہے کہ یہاں ہم نے دیا ہے اور حق ادا ہو گیا۔ ایک تو وہ فقراء ہیں جن کا فقر آپ کو معلوم ہو، علم ہو، یقین ہو، اور وہ بھی کوئی نشئی یا مجرم نہ ہو، یہ بھی ساتھ شرط رکھنی ہے کہ وہ جرائم پیشہ نہ ہو، مجرم نہ ہو۔ اور قدر متیقن یا علماء سب کا فتویٰ یہ ہے کہ مدارس دینیہ جہاں پر واقعاً دینی تعلیم دی جا رہی ہو ان کو دے سکتے ہیں آپ۔ فطرہ مسجد میں نہیں لگا سکتے، امام بارگاہ میں نہیں لگا سکتے، ویلفیئر کے کام میں نہیں لگا سکتے، تنظیمی فعالیت میں صرف نہیں کر سکتے، یہ چیزیں جیب سے، ذاتی مال سے بنانے کی ہیں۔ فطرہ ذاتی مال نہیں ہے، فطرہ دینی فنڈ ہے، فطرہ اللہ کا مال ہے، اسے خدا کی راہ میں جہاں اللہ نے کہا ہے وہاں لگانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ لیں کہ اس دفعہ فریج خرید لیتے ہیں فطرے سے، اگلی دفعہ لاؤڈ سپیکر خرید لیں گے فطرے سے، اگلی دفعہ فلاں، یہ نہ کریں آپ۔ فطرہ جمع کر کے یا مولانا کو دے دیتے ہیں، مثلا وہ مولانا کے ساتھ جو عہد آپ نے کیا ہوا ہے ان کو دیں، آپ ان کی ضروریات پوری کریں جو آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، بالآخر وہ انسان ہے، گھر کا خرچہ ہے، باعزت ہے، آپ کا امام ہے، باوقار زندگی گزارے، اس کو تمام ضروریات زندگی آپ فراہم کریں۔ چونکہ مومنین دیتے نہیں، ان کو بیچارے عموماً فقیر ہوتے ہیں، بے حیثیت فقیر پھر ان کو فطرہ ظاہر لینا پڑتا ہے، چونکہ فقیر ہیں، ان کے پاس سال کا خرچہ نہیں، سال کا خرچہ کیا، ایسے ائمہ جماعت ہیں ہفتے کا خرچہ نہیں ان بیچاروں کے پاس۔ اس طرح سے ان کی طرف بھی اعتنائی کی جاتی ہے، لاپرواہی برتی جاتی ہے کہ انہیں درجہ فقر پہ رکھا جاتا ہے یا اس سے بھی نیچے رکھا جاتا ہے۔ یہ نہ کریں کہ پہلے اپنے امام کو فقیر بنائیں پھر اس کو فطرہ دیں، ہم اپنے امام کو اپنے سے بہتر زندگی دیں، چونکہ وہ آپ کی شان ہے، آپ کا امام ہے، آپ کا وقار ہے، آپ اسے عزت سے رکھیں گے تو وہ بھی آپ کو درست دین بتائے گا اور وہ دوسرے کاموں میں نہیں پڑے گا۔
یہ احکام تھے فطرہ کے جو مختصر عرض کیے ہیں. چونکہ کل انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا عید ہوئی تو انشاءاللہ آپ اپنا یہ فریضہ ادا کریں گے. نماز عید بھی ہے اور تاکیدی ہے، سنت پڑھتے ہیں شیعہ، چونکہ عصر غیبت کبریٰ میں کہتے ہیں واجب نہیں ہے، لیکن ویسے واجب ہے نماز عید. لیکن غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے کہ واجب نہیں ہے. یہ تنہا مستحب نماز ہے یا سنت نماز ہے جو جماعت سے پڑھنی ہے. پڑھیں، آپ وقت پر پہنچیں. اور عید کی نماز مومنین کی آگاہی کے لیے نماز جمعہ کی طرح اس میں خصوصاً خطبات ہیں. ان خطبات سے پورے سال کے مسائل سے خطیب عید آگاہ کرے مومنین کو اور توجہ دلائے کہ انشاءاللہ امید ہے مومنین انشاءاللہ ادائے فطرہ میں بھی اور نماز عید میں بھی انشاءاللہ موفق ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے. ظاہر ہے ملکی حالات کے مطابق ایام عید میں وہ خطرہ رہتا ہے اور مومنین اس طرف بھی دھیان رکھیں، توجہ رکھیں. ساری توجہ عید میں یا سوئیوں میں نہ چلی جائے. یہ نماز عید ہے، مومنین کے آنے جانے کے راستے ہیں یا جہاں بھی وہاں حفاظتی یہی عزیزان جوانان ہمارے کھڑے ہو جائیں. بسا اوقات ایک فرد بھی بڑے حادثے سے بچا لیتا ہے جیسا ہوا ہے. خدا انشاءاللہ سب مومنین کو جہاں کہیں بھی ہیں انہیں محفوظ رکھے انشاءاللہ ہر شر و بلا سے. ان کی جان و مال و عزت و ناموس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے انشاءاللہ. ایک مسئلہ جو اہم ان دنوں میں پوری دنیا کی اخباروں کی سرخیاں بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر کافی لین دین اور پاکستان میں بھی ہر طبقہ اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، وہ جو معاہدہ ہوا ہے ایران اور 5 بڑی طاقتوں کے درمیان، 5 ایٹمی طاقتوں یا کہیں شیطانی طاقتوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. یہ معاہدہ اس وقت ہر ذہن میں اور ہر زبان پر ہے اور ہر نوک قلم سے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ بیان ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کل یہاں تو شاید توفیق نہ ہو، یہاں آغا صاحب ہوں گے انشاءاللہ، جناب آغا حجت الاسلام والمسلمین آغا جمرانی جو پرنسپل ہیں اس وقت مدرسہ جامعہ جعفریہ کے، انشاءاللہ نماز عید یہاں پر قائم کریں گے. آپ عزیزان سب نے شرکت کرنی ہے جو قریب قرب و جوار میں ہیں. انشاءاللہ یہاں باقاعدہ نماز وقت مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا رکھا ہے، 8 بجے. 8 تو بہت دیر ہو جائے گی، دوپہر 5 بجے سورج نکلتا ہے. 8 بجے 8 بہت دیر ہے، تھوڑی پہلے کر لیں. باہر کیا اناؤنس کر دیں گے چونکہ نماز عید کا وقت طلوع کے فوراً بعد، افضل وقت اس کا طلوع کے فوراً بعد ہے. اب ظاہر 5 بجے تو نہیں آئیں گے گجرانوالہ والے کہاں 5 بجے، وہ تو ظہور کے قریب کہیں شاید گجرانوالہ کے لوگ 5 بجے اٹھیں. لیکن ان دنوں میں مشکل ہے، آپ تھوڑا سا ارلی کر لیں چونکہ 8 بہت دیر ہے. 8 بجے تک تو ختم کریں تاکہ مومنین پھر اپنے دوسرے کاموں میں جائیں. باہر کا بھی یہاں انشاءاللہ نماز عید برپا ہوگی اور مومنین تشریف لائیں انشاءاللہ. اور آ کے جامعہ میں چھٹیاں ہیں، بچے سٹاف چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں، یہاں آ کے آپ نے عید کے لیے ماحول خود ہی تیار بھی کرنا ہے، مومنین نے خود تیار کرنا ہے. بلکہ میں یہیں سے یہ عرض کر دوں کہ مسجد اور جمعہ اور عوامی اجتماعات کے جو امور ہیں جامعہ کے اندر، مومنین گجرانوالہ وہ خود اپنے ذمہ لے لیں، آئیں کمیٹی بنائیں ایک، تاکہ ان سارے عوامی جیسا لاہور میں کیا ہوا ہے ہم نے. لاہور میں الحمدللہ عروۃ الوثقیٰ میں عوامی پروگرام اچھے ہوتے ہیں، باشکوہ ہوتے ہیں. ہر مناسبت سے کوئی میلاد ہو، جشن ہو، سوگ ہو، عزا ہو یا کوئی اور ایسا قومی دن ہو تو اچھے پروگرام ہوتے ہیں. اور وہ مومنین جو ہیں متعلق جامعہ کے ساتھ وہاں مربوط، وہ سارا محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، سارا خود سنبھالتے ہیں. یہاں بھی انشاءاللہ مومنین باہمت ہیں اور با ایمان انشاءاللہ اس اپنے مرکز کو احیاء کریں، قائم کریں اور انشاءاللہ عوام اور مومنین کرام آئیں اس مرکز کے اندر. آباد آنے جانے سے آباد ہوگا، آپ کے یہاں شرکت سے آباد ہوگا. اگر چھوڑ دیں گے تو علی علیہ السلام جیسے فرماتے ہیں کہ جو قومیں اپنے مراکز آباد نہیں کر سکتی انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، وہ ختم ہو جائیں گی وہ قومیں. مراکز آباد کریں اپنے، اور یہ مرکز اللہ تعالیٰ نے دیا، جس شخصیت کے ہاتھوں سے یہ مرکز بنا اس کا بہت عظیم حق ہے ہم سب کی گردنوں پر، اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ عزیزان سارے مومنین جو بھی جس
طرح سے بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس جامعہ کو اپنا مرکز سمجھ کے انشاءاللہ اس کو آباد کریں اور نماز عید میں شرکت فرمائیں۔ لاہور میں توفیق ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہاں نماز عید میں اس موضوع کو بیان کیا جائے گا، چونکہ جمعے کا خطبہ و وقت تھوڑا محدود ہے، کم بھی ہے وقت۔ یہ معاہدہ جو ہوا ہے ایران میں اور 5 ایٹمی طاقتوں میں یا شیطانی طاقتوں کے درمیان، اب یہ 12 سالہ ایک طولانی جنگ، مذاکراتی و ڈپلومیسی جنگ کا نتیجہ ہے، جو جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جنگ ہے، ایران حالت جنگ میں ہے پہلے دن، انقلاب کے پہلے دن سے، بلکہ انقلاب سے بھی پہلے، جب سے نہضت انقلاب شروع ہوئی ہے اس وقت سے یہ جنگ شروع ہوئی، استکبار کے خلاف، استعمار کے خلاف، طاغوتوں کے خلاف، شیاطین کے خلاف۔ شہنشاہ ایک اندرونی داخلی شیطان طاغوت تھا، اس کے خلاف یہ نبرد تھی، پھر اس کی پشت پر یہ شیطانی طاقتیں تھیں، امریکہ اور برطانیہ اور دیگر مغربی طاقتیں، ان کے ساتھ یہ جنگ شروع ہوئی۔ انہوں نے پھر اس کے بعد باقاعدہ صدام کو مسلح کر کے، مجہز کر کے اس جنگ میں دھکیلا، 8 سال تک وہ جنگ لڑی گئی۔ پھر اس کے بعد ایران کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں، پابندیوں کی جنگ لڑی، اور ابھی تقریباً کوئی 37-38 سال ہونے کو ہیں جو مسلسل ایران جنگ کے اندر ہے، اور ہر روز اس جنگ کا ایک نیا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ یہ اس جنگ کا ایک نیا مرحلہ ہے، ڈپلومیسی جنگ ہے، مذاکرات کی جنگ ہے، اور اس میں انہوں نے ایک ہتھیار استعمال کیا پابندیوں کا، اور نسبتاً کسی حد تک مؤثر ہتھیار تھا جس نے ایران کے اوپر اثر ڈالا ہے۔ خوب ظاہر ہے اسی اثرات سے بچنے کے لیے یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہ 12 سالہ ان شیطانی طاقتوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنا اور ان کے مقابلہ کرنا، یہ دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، خود یہ جنگ ایک نمونہ ہے۔ 12 سال شیطانوں کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، ابھی بھی نہیں ہوئے، تو یہ ایک نمونہ ہے ساری دنیا کے لیے۔ آپ اپنے توجہ کریں، آپ پاکستان کے اندر وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ ایک NGO ہے سیو دا چلڈرن، پاکستان کے اندر ایک تنظیم ہے برطانیہ کی، برطانوی امریکن رجسٹرڈ ہے، لیکن یورپی ہیں زیادہ تر اس کے اندر، اور ہر ملک میں، آپ کے شہر میں بھی ہے، گاؤں گاؤں میں، پورے پاکستان میں یہ پھیلی ہوئی ہے۔ ایک جگہ میں بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے مومن اٹھ کے کہ یہ میں بھی اسی میں ہوں، میں اس کا کارمند ہوں، مثلا سیو دا چلڈرن میں میں بھی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اور باقی امنیتی فورسز نے، سیکیورٹی فورسز نے باقاعدہ یہ بات اعلان کی ہے کہ یہ ملک پاکستان دشمن NGO ہے سیو دا چلڈرن۔ اس سے بڑی بھی مشکلات دشمن ہیں، لیکن انہوں نے فعلاً ان کو زوم کیا ہے کہ یہ دشمن ہے۔ وزیر داخلہ نے بار بار اعلان کیا ہے کہ یہ ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہے یہ تنظیم، اور اس کو انہوں نے اعلان کیا، شاید پچھلے جمعے کی بات ہے یا کب، پچھلے جمعے کی بات ہے، ہاں، قدس ریلی میں میں نے وزیر داخلہ کا بیان کوٹ بھی کیا تھا کہ وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ اس تنظیم کو بھارت، اسرائیل اور امریکہ مدد دیتا ہے۔ یہ بھارت اسرائیل کی مدد سے پاکستان میں یہ تنظیم ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ چونکہ ہمارے وزیر داخلہ کو ظاہر ہے ملک دشمن سرگرمیوں کی تو نظارت کرنی ہوتی ہے، دین دشمن سرگرمیاں، قوم دشمن سرگرمیاں، ملت دشمن سرگرمیاں، ان کو اتنی حساسیت نہیں رکھتے کہ وہ بے شک ہوتی رہیں، لیکن ملک دشمن سرگرمیاں انہوں نے ان کی دیکھی اور ان پر پابندی لگائی۔ پابندی کے دوسرے دن اعلان ہوا وزیر اعظم صاحب کا کہ نہیں، پابندی نہیں لگائی، دفتر کھول دو۔ تیسرے دن پھر اعلان ہوا، نہیں، وزیر داخلہ نے کہا نہیں، تالا لگا دیا ہے، دوبارہ لگا دیا ہے، انہوں نے کھول دیا تھا پھر لگا دیا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک ٹیلی فون آیا امریکہ سے کہ آپ نے اس NGO پر پابندی نہیں لگانی، اور وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا پابندی نہیں لگانی۔ ایک فون پر یہاں سے پتہ چلے کہ 12 سالہ مذاکرات، وہ بھی ان شیطانی طاقتوں کے ساتھ بیٹھ کر، وہ بھی اپنے ملکی ملی حق کے لیے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، اس کی قدر یہاں آ کے پتہ چلتی ہے۔ ایک قوم کی عزت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے۔ ایک باوقار قوم اس طرح سے اپنے وقار کی حفاظت کرتی ہے۔ ایٹمی توانائی خوب مشکل نہیں تھا، تیل والا ملک ہے، خرید بھی سکتا ہے، سعودی عرب اگر خرید سکتا ہے، سارے وہ بھی خرید سکتے ہیں پیسے دے کے،
روس سے خرید لیں, دوسروں سے خرید لیں, ہر ایک سے کچھ نہ کچھ خرید سکتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر اس وقت اپنی بچے پڑھے لکھے ہوں, اپنی قوم پڑھی لکھے ہو, اپنے ادارے ہوں, اپنی سائنس ٹیکنالوجی ہو, اپنا سب کچھ ہو, یہ قوم کی ضروریات بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں, یہ تو ابتدائی ضرورتوں میں سے. عزیز من, روٹی کپڑا مکان میں آپ کو ڈالا گیا اور پاکستانیوں نے پلے باندھ لیا کہ ہماری قیامت تک ضرورت فقط روٹی کپڑا اور مکان ہے. تھوڑا سا اس لسٹ میں اضافہ کریں, آپ کی ضرورت روٹی کپڑا مکان, انڈسٹری, ٹیکنالوجی, آئیڈیالوجی, یونیورسٹیز, اعلیٰ تعلیم, ملکی عزت, دفاع, وقار, پروڈکشن اور تجارت, یہ سب آپ کو چاہیے. یہ اضافہ کریں تھوڑا سا روٹی کپڑے اور مکان میں. صرف کھرلی کی چیزیں نہ مانگیں, آگے بھی بڑھیں, تھوڑا عظمت و وقار کی طرف بھی جائیں, تھوڑا اپنا نام بھی دنیا میں بنائیں آپ. یہ چیزیں بھی آپ کی ضرورت ہیں اور ہونی چاہیے ہمارے پاس. الحمدللہ پاکستانیوں نے پہلے یہ ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لی, بعض باہمت لوگوں کی مدد سے ان کو بھی سزا ملی کہ کیوں یہ کام کیا. آج مجرم بنے ہوئے ملک کے اندر چھپتے پھرتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. باہر کیف 12 سال مذاکرات اور 12 سالہ جنگ ایک نئے موڑ پر پہنچی ہے, ختم نہیں ہوئی. نہیں ہے کہ جہاں جیسے بعض یہ میڈیا کے فضلہ خور نقل کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں, یہ نہیں ہے اندر سے مسئلہ. نہ اندر یہ مسئلہ نہ باہر. رہبر معظم نے بارہا فرمایا ہے کہ میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں. یہ جملے ہیں رہبر معظم کے کہ میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں, میں انقلابی ہوں. انقلابی بند دروازوں کے پیچھے بات نہیں کرتا, انقلابی اپنے پبلک کے اندر بات کرتا ہے, امام امت میں بات کرتا ہے. اور رہبر معظم نے فرمایا کہ میرا حقیقی موقف وہی ہوتا ہے جو میں پبلک میں بیان کرتا ہوں. ابھی چند دن پہلے جوانوں کے ساتھ اسی ماہ مبارک رمضان میں 4-5 شب پہلے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہبر معظم کی ملاقات تھی ماہ رمضان میں. اور ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ اس وقت مذاکرات یہ کامیاب نہیں ہوئے تھے, یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا, معاہدہ نہیں تھا. اس وقت ایک جوان نے پوچھا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ گویا یہ ہو جائے گا, یہ معاہدہ یا مذاکرہ کامیاب ہو جائے گا امریکہ کے خلاف. تو اس کے بعد آیا ہم امریکہ کے خلاف دشمنی, یورپ کے خلاف دشمنی, یا یہ جو ہم مرد آباد کہتے ہیں, یہ ختم کر دیں گے یا رہے گی؟ رہبر نے فرمایا کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا مبارزہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم نے ایک کسی جگہ پر جا کر ایک ڈپلومیسی شروع کی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ طاغوت نہیں رہا. وہ طاغوت ہے ابھی بھی, وہ ابھی بھی دشمن ہے ہمارا, اور یہ ختم نہیں ہوگی. یہ غلط رنگ دیتے ہیں. اور آپ سے بارہا کہا ہے کہ میڈیا صرف کنفیوژن پیدا کرتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر بیلنس خراب کر دیتا ہے, کبھی ہائی کر دیتا ہے, کبھی لو کر دیتا ہے. میڈیا کھیلتا ہے آپ کے اعصاب اور آپ کے احساسات اور آپ کی نفسیات سے, رہنمائی نہیں کرتا, حقائق نہیں بتاتا آپ کو. یہ معاہدہ ہوا ہے, یہ ایک جنگ ہے, اس کے اپنے اب طولانی جنگ ہے, اس کے بعد بھی مسائل ہیں, اسی کے بارے میں مسائل رہیں گے. اور دیکھیں گے آپ انشاءاللہ, اگر کل اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, ممکن ہے اس متعلق تھوڑی اور تحلیل عرض کی جائے. یہاں وقت محدود ہے. ہم چونکہ دونوں طرف خوشیاں ہو رہی ہیں, امریکہ بھی خوش ہے, ایران بھی خوش ہے. ایران کے اندر بھی کچھ لوگ ناچ رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں, امریکہ کے اندر بھی جشن منا رہے ہیں. ایران کے اندر بھی کچھ ناراض ہیں اس معاہدے سے, امریکہ کے اندر بھی کچھ لوگ ناراض ہیں اس معاہدے سے. بس پوری دنیا میں دونوں ملکوں کے اندر اور یورپ و دیگر سب در حقیقت اس وقت جو بھیڑیے ہیں, یہ 5 طاقتیں یہ بھیڑیے ہیں. حتیٰ روس اور چین سب سے زیادہ بھوکے بھیڑیے ہیں, جنہیں ہم سمجھتے ہیں شریف ملک ہیں. یہ سب سے زیادہ خبیث ملک ہیں. امریکہ کی خباثت یہ کہ کھل کے سامنے آ کے بحیثیت دشمن مقابلے میں آ گیا ہے, لیکن یہ دونوں خنجر لے کر پہلو میں بیٹھے ہوتے ہیں خنجر مارنے کے لیے. اور ان سب نے مل کر ایران کو دباؤ میں ڈالا, پابندیاں ڈالی تاکہ ایران کی کمر ٹوٹے, دباؤ آئے, اور آیا بھی, یقیناً آیا, بہت زیادہ دباؤ آیا. اس دباؤ سے نکلنا ایک مہارت ہے, لیڈرشپ کا حق ہے کہ اپنی قوم کو دباؤ سے نکالے, لیکن نہ اصولوں پہ سودا کر کے, نہ انقلاب ختم کر کے, نہ ہدف ختم کر کے, نہ راہ بدل کر. ایران میں سپریم لیڈر و سپریم پاور ولی فقیہ ہے, پریزیڈنٹ نہیں ہوتا.
وزیر خارجہ نہیں ہوتا، منفرد ہے، ایران کا حکومتی نظام الگ ہے، وہاں سپریم طاقت، فیصلہ کن شخصیت رہبر ہیں، اور رہبر معظم نے خوب ظاہر ہے پورے اس ماجرا پر نظارت کی اور کر رہے ہیں۔ حکومتی ڈھانچے کے اندر ایسے لوگ آتے ہیں جو انقلاب سے کوئی اتنے زیادہ وفادار نہیں ہوتے، لیکن ان کا اختیار نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ میں ملک و مملکت نہیں دی جاتی، نہ دی جا سکتی ہے۔ ان کا زور چلے تو یہ تو کب کہ انقلاب و ایران بیچ کر سب کچھ، جیسا ہمارے لوگوں نے بیچ کے سب کچھ کر دیا۔ علامہ اقبال کے بقول کہ جب خوب انہوں نے کشمیر بیچا اور دوسرے بیچے علاقے، تو علامہ اقبال نے اس وقت ایک پیغام بھیجا تھا کہ اے باد صبا اگر بے جنیوا گزر کنی۔ جنیوا جانتے ہیں آپ، اقوام متحدہ کا دارالخلافہ ہے وہاں پر، یعنی مذاکرات وہاں ہوتے ہیں جنیوا میں۔ پہلے جب جمعیت اقوام تھی یہ اقوام متحدہ، تو اس وقت علامہ اقبال نے ان کو یہ پیغام بھیجا کشمیر کے ماجرا کے اوپر۔ بیٹھ جائیں گا آپ۔ وہاں پر علامہ اقبال نے یہ پیغام دیا کہ اے باد صبا اگر بے جنیوا گزر کنی، اگر جنیوا میں تمہارا گزر ہو تو میرا ایک پیغام جمعیت اقوام کو پہنچا دینا۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ دشت و دہقانوں، وہ مجھے شعر پورا ابھی یاد نہیں رہا، کہ دشت و دہقانوں کشت و ملت فروختن، یا قومی فروختن و چے ارزان فروختن، کہ یہ جا کر میرا پیغام دے دینا کہ انہوں نے قوم بیچی ہے، سب کچھ بیچ دیا ہے، دشت و صحرا و دریا و شہر و ہر چیز بیچ دی ہے، اور پوری قوم بیچ دی ہے، اور کتنا ارزان بیچ دی ہے، کتنی سستی بیچ دی ہے۔ یہ میرا پیغام جا کر جنیوا میں دینا۔ خوب بعض بیچ دیتے ہیں اپنی قوم کو۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے ممالک کے لیے، اقوام کے لیے یہ ایک نمونہ ہے کہ اپنے ممالک اپنی حفاظت، اپنی قومی مفادات کا اس طرح دفاع کریں۔ ایران کی گیس پائپ لائن آئی ہوئی ہے کئی سالوں سے، زیرو پوائنٹ پہ ایران پاکستان کی باؤنڈری پر گیس پائپ لائن آئی ہوئی ہے، ایسی گیس پائپ لائن جو پاکستان کی تمام ضرورتوں سے زیادہ گیس دے گی پاکستان کو۔ پاکستان بلکہ اس گیس کو انڈیا کو بھی دے سکتا ہے، اتنی گیس آئے گی پاکستان سے پاکستان کے لیے، چونکہ ایران کے گیس کے ذخائر دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں، اور باؤنڈری ہے چونکہ مفت میں، فری میں یہ گیس آ رہی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے کئی سالوں سے وہاں پر، پائپ معاہدے کے باوجود نہیں لا رہے۔ کیوں نہیں لا رہے؟ اس لیے کہ امریکہ نہیں اجازت دیتا۔ وہ ابھی خوش ہو رہے ہیں، روزانہ ہمارے منسٹر بیان رہے ہیں بس 3 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 دن میں، 6 دن میں شروع ہونے والا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو سعودیہ کا سفیر کان کھینچے گا، چونکہ ابھی سعودیہ، اسرائیل اور سعودیہ اس معاہدے پر راضی نہیں ہے۔ یہ 2 ملک سخت بگڑے ہوئے ہیں، اور باقی دنیا محتاط قسم کا رویہ ظاہر کر رہی ہے۔ وہ پاکستان کو سعودی عرب کا بھی اجازت دے گا ایران سے گیس خریدے؟ ممکن ہے یہ؟ تم تو غلام ہو ان آل سعود کے، ان بدوؤں کے، ان وحشیوں کے، ان گلے کاٹنے والوں کے غلام ہو۔ یہ تمہیں کہاں اجازت دیں گے تم ایران سے گیس خریدو؟ ایسے مار رہے ہیں ہوا میں یہ کہ ہم، جیسے ایک وزیر نے بیان دیا تھا کہ سعودی عرب دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے، دوسرے دن وزیر اعظم نے اس کو توبہ کروائی۔ وہ پیرزادہ نے بیان دیا تھا نا کہ یہ سارے فتنے دنیا میں، ریاض پیرزادہ نے، وہ وزیر مملکت بھی تھا، لیکن دوسرے دن توبہ کی، اس نے کہا نہیں میرا بیان توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ یہ بات نہیں کرنے دیتے ان وزیروں کو، اندازہ نہیں ہے کہ اوپر تمہارے شاہ سلمان جیسے بدو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کوبہ خانے کا لڑکا محمد بن سلمان ہے جو اس وقت تمہارے حکمرانوں کا شہزادہ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تمہیں لینے دیں گے گیس؟ اتنی آسانی سے باتیں کر رہے ہیں۔ باہر کیف یہ ایک عمل ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی ہے۔ پاکستان کو اس ذلت و نکبت سے نکالنے کے لیے سیکھیں ان سے، ایرانی ڈپلومیٹوں سے سیکھیں کہ کس طرح ڈپلومیسی کی جنگ لڑی جاتی ہے، کس طرح 12 سال شیطانی طاقتوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کی جا سکتی ہے۔ وہ آپ سیکھو ان سے، تجربہ حاصل کرو ان سے، یہ نمونے ہیں تمہارے لیے۔ باہر کیف اس کے بہت سارے پہلو ہیں، انشاءاللہ اشارہ کیا ہے
کے عرض ہوں گے۔ اور بھی ملکی مسائل تھے لیکن وقت یہاں تمام ہیں، اور عالمی مسائل کے یہاں وقت اب جمعہ میں گنجائش نہیں ہے۔ سوال انہوں نے کیا کہ مسافر جمعہ کی نیت کیا ہوگی؟ بھلے مسافر جمعہ کی نیت واجب کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر آ گیا ہے، حاضر ہو گیا ہے، واجب کی نیت سے پڑھ دے تو ادا ہو جاتی ہے اس سے مسافر کے لیے۔ باقی بھی اپنی نیت واجب، جمعہ کی نیت واجب سے پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں، واجب کی نیت سے پڑھیں انشاءاللہ نماز جمعہ۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، پروردگارہ تمام مومنین کے اعمال صالحہ و بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان اعمال کے اندر پروردگارہ اخلاص و خلوص عطا فرما۔ خدا بندہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو کوتاہیاں ہو گئی انہیں درگزر فرما، عبادات میں، بندگی میں، روزے میں جو کمی رہ گئی ہے پروردگارہ اسے اپنے دامن عفو و رحمت کی وجہ سے معاف فرما۔ خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، آل سعود کا خاتمہ فرما، عالم اسلام سے فتنوں کو نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو بانیوں سمیت نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مجاہدین و مظلومین کو پروردگارہ نصرت و کامیابی عطا فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مظلومین بحرین کی مدد فرما، مظلومین عراق کی مدد فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ پیروان امیر المومنین، شیعیان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام عزیزان سلامتی امام زمان کے لیے، تمام مومنین کے اعمال کی قبولی کے لیے، دعاؤں کی استجابت کے لیے، وہ مومنین و مسلمین کے سرفرازی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔